حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جلیل القدر صحابی، اللہم ارزقنی شہادتا ببلد رسولک، نماز میں رو رہے ہیں، اللہم ارزقنی شہادتا ببلد رسولک، اے اللہ مجھے شہادت دے نبی کے شہر میں دے۔ لوگ حیران ہیں یہ کیسے پاسبل ہے؟ مدینہ تو اسلام کا قلعہ ہے، یہاں کیسے شہادت مل سکتی ہے؟ لیکن حضرت عمر مدینے کو نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے شہادت تو ملے، لیکن کہاں ملے؟ نبی کے شہر، کیونکہ نبی کے برابر میں دفن ہونا چاہتے تھے، نبی کے قدموں میں دفن ہونا چاہتے تھے۔ عمر جیسا صحابی کیا کہہ رہا ہے؟ اللہم ارزقنی شہادتا ببلد رسولک، راتوں میں روتے ہیں، اللہم ارزقنی شہادتا ببلد رسولک۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا۔ فجر کی نماز کا وقت ہے، حضرت عمر کی شہادت کا دردناک واقعہ، بالکل بعینی یہی واقعہ آج امریکہ میں پیش آیا ابھی 4-5 دن پہلے۔ فجر کی نماز کا وقت ہے، حضرت عمر مسجد میں تشریف لائے، کیونکہ امام وقت ہیں، امیر المومنین ہیں، فجر کی نماز کی نیت باندھی اور آپ نے تلاوت شروع کر دی۔ پیچھے ایک منافق فیروز ابو لولو پیچھے کھڑا ہوا ہے، خنجر اس نے زہر میں بجھایا ہوا ہے اور چادر میں یوں لپیٹ رکھا ہے۔ جیسے ہی حضرت عمر قرآن کی تلاوت شروع کرتے ہیں اور پیچھے سے اس نے دبا دب 3-4 وار کیے اور بالکل شدید زخمی، اتنا خطرناک زخم مارا کہ وہ آر پار ہو گیا اور حضرت عمر لہو لہان ہو کر گر پڑے۔ مسلمانوں دیکھو، یہ صحابہ ہیں، حضرت عمر گر گئے، عبد الرحمن ابن عوف جو پیچھے کھڑے تھے ان کو اشارہ کیا، عبد الرحمن، صحابہ نے نیت نہیں توڑی، نماز کی عظمت دیکھیے، نماز کی محبت دیکھیے۔ حضرت عمر سائیڈ میں ہو گئے، زخمی گرے پڑے ہیں، اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف انہوں نے آ کر نیت باندھ کر نماز وہیں سے آگے شروع کر دی، کنٹینیو کر دی اور نماز کو انہوں نے آگے بڑھایا۔ اب وہ فیروز ابو لولو بھاگنا چاہتا ہے، مسلمانوں کی صفیں اتنی مضبوط تھیں، آج امام کہتا صفیں درست کر لو، کندھے سے کندھا ملا لو، ہم چاہتے گرمی نہ لگ جائے، تھوڑی سی پریشانی نہ ہو جائے، بالکل ہم ایسے کھڑے ہونا چاہتے ہیں، جبکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب انسان صفوں کے درمیان جگہ چھوڑ دیتا ہے تو اس شیطان کالی بکری کی شکل میں آ کر انسان کو ورغلاتا ہے، بہکاتا ہے، پھر کہتے ہیں نماز میں دل نہیں لگتا ہے۔ اتنی مضبوط صحابہ کی صفیں تھی، سد سکندری تھی، جیسے کوئی دیوار کھڑی کر دی گئی ہو، وہ کبھی ادھر جاتا، کبھی ادھر جاتا، کبھی ادھر جاتا، لیکن وہ صحابہ کی صف کو توڑ کر نکل نہیں پایا۔ آخر میں مجبور ہوا، اس نے سوچا کہ اگر میں پکڑا گیا تو میرا بہت برا حشر ہوگا، اور جو اس کے آقا بیٹھے ہوئے تھے ایران کے اندر، ایرانی سازش کے تحت حضرت عمر کا قتل کروایا گیا تھا، تو پتہ لگ جائے گا، تو اس نے فوراً اسی خنجر سے اپنے پیٹ میں کئی وار کیے اور وہیں پر ڈھیر ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی کیا، بالکل بعینی یہ واقعہ آج ابھی 5-7 دن پہلے امریکہ میں فجر کی نماز میں ایک منافق شخص آیا اور بالکل امام کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ جیسے ہی امام صاحب سجدے کے اندر جاتے ہیں اور وہ پیچھے سے دوڑ کر 2-3 صفحے پھلنگ کر آتا ہے اور اس نے امام صاحب کے کئی وار کیے اور امام صاحب کو زخمی کر دیا۔ خیر لوگوں نے نیت توڑ کر اس کے لوگ پیچھے بھاگے، وہ صحابہ نہیں تھے، نیت توڑ کر اس کے پیچھے بھاگے، اس کو پکڑا، پھر اس کی خوب پٹائی کری، اس پر جو بھی قانونی کارروائی بالکل، اور بالکل اسی طریقے سے فجر کی نماز میں ہی واقعہ پیش آیا اور رمضان میں پیش آیا۔ حضرت عمر کا جو واقعہ پیش آیا تھا وہ 27 ذی الحجہ کو پیش آیا تھا، اور دیکھیں سیم معاملہ ہے۔ اچھا، اس مسجد کا نام عمر مسجد ہے، اس مسجد کا نام عمر مسجد ہے، اس عمر مسجد میں فجر کی نماز میں حضرت عمر جیسا واقعہ پیش آیا۔ تو یہ حضرت عمر کی شہادت، حضرت عمر زخمی ہو گئے، حضرت عمر سے پوچھا گیا، حضرت عمر نے کہا کہ نہیں، اگر میں ٹھیک ہو گیا تو اس کو سزا میں دوں، نہیں وہ تو شہید ہو چکا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخم ان کا علاج کرایا گیا، 3 دن تک ان کے زخم کا علاج چلا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ 27 ذی الحجہ کو زخمی ہوئے تھے، 1 محرم کو حضرت عمر شہید ہوئے۔ شہادت سے پہلے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اللہ کے نبی کا روضہ اس کے اندر موجود تھا، حضرت ابو بکر بھی وہیں دفن تھے، کیونکہ جس حجرے میں اللہ کے نبی رہا کرتے تھے وہیں اللہ کے نبی کو دفن کیا گیا تھا، وہیں پر ابو بکر کو دفن کیا گیا تھا، 1 سیٹ خالی تھی وہاں پر۔ تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ریکویسٹ کری حضرت عمر نے، اور یہ کہا اپنے بیٹے عبداللہ سے کہ جاؤ اما عائشہ سے اجازت دے کر آؤ، کیا مجھے آپ دفن ہونے کی اجازت دے دیں گی نبی کے قدموں میں؟ اما عائشہ نے کہا کہ یہ جگہ میں نے اپنے لیے روکی ہوئی تھی، لیکن عمر کا بہت بڑا مقام ہے، عمر نے اسلام کی بڑی خدمتیں کی ہیں، تو عمر کے لیے میں قربانی دے سکتی ہوں، اور میں عمر کو اجازت دیتی ہوں کہ عمر کو یہاں پر دفن کر دیا جائے۔ پھر اس حجرے کو حضرت عائشہ نے خالی کر دیا، کیونکہ حضرت عائشہ نے کہا کہ اس میں ایک تو میرے شوہر تھے، ایک میرے باپ تھے، ان سے مجھے پردہ نہیں تھا، دنیا کی عورتیں سن لیں، دیکھیے حضرت عائشہ نے کیا تعلیم دی، قبر سے بھی انہوں نے پردہ کیا کہ مجھے حیا آتی ہے کہ عمر میرے لیے غیر محرم ہے، ایک تو میرے شوہر تھے، ایک میرے
والد تھے اس لیے میں اس حجرے میں رہتی تھی، اب میں اس حجرے میں نہیں رہ سکتی کیونکہ اب یہاں حضرت عمر دفن ہوں گے، اور وہ عمر کیا ہے میرے لیے غیر محرم ہے، کیونکہ نبی اور صدیقین اور شہداء کے بارے میں ہمارا عقیدہ ایک اپنی قبروں میں زندہ ہے۔ اللہ کے نبی حضرت ابو بکر، حضرت عمر اپنی قبر میں زندہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو حضرت عائشہ نے وہ کمرہ خالی کر دیا۔ تو اس طریقے سے صحابہ موت کے لیے تڑپتے تھے کہ میدان میں موت آ جائے،